بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ثم ان الاصولیین جعلوا مطلق الظواہر من الظنون وقالوا باعتبارها وخروجها عن تحت ضابطۃ السالفۃ ذکر بدلیل خاص۔ توجہ فرمائیں، کتابیں بند کر دیں آپ۔ بات ہماری یہ تھی کہ ظن میں اصل یہ ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور ظن سے آپ دلیل قائم نہیں کر سکتے، ظن حجت نہیں بن سکتا۔ ظن میں قید اولیہ یہی ہے کہ وہ اس پر عمل حرام ہے، الا ما خرج بالدلیل، لیکن کچھ ظنون ایسے ہیں، بے شک ہیں ظن، لیکن وہ حجت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی جن سے حکم شرعی کا استنباط کر سکتے ہیں، جن کو ظنون معتبرہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے ظنون ہیں جن کی حجیت پر ایک دلیل قطعی موجود ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، اب پھر یہ بھی بات ہم نے کی کہ اخباریوں کو بھی ہم نے رد کیا، اور جو فقہائے عامہ ہیں ان کا بھی ہم نے رد کیا۔ ہم تفسیر بالرائے کے بھی قائل نہیں ہیں، یعنی اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر ظاہر کو آپ لے لیں۔ ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر قرآن کی کوئی آیت آئی ہے، اس آیت سے ملتی جلتی اور آیات نہیں ہیں جو اس کے مراد کا قرینہ بن سکیں۔ روایات کی طرف بھی رجوع کریں گے، کوئی روایت بھی نہیں ملی، کوئی قرائن عقلیہ بھی موجود نہیں ہے، تو وہ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ سمجھا کی بات؟ یعنی وہ اس کو یہ بنا عقلا یہ ہے کہ ہر کلام کے ظاہر کو وہ لے لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ظواہر ظنی الدلالت ہیں، یعنی ظواہر ظنون میں سے ہیں، یا ظواہر ہم ایک نئی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ظواہر قطعی الدلالہ ہے، ظواہر کی دلالت قطعی ہے۔ دیکھیے، ہمارے پاس ایک اصل تھی، جیسے میں نے کہا کہ ظنون پر اصل یہ کہ ظنون پر عمل حرام ہے، الا ما خرج بالدلیل۔ تو سوال یہ ہے کہ ظواہر، چاہے وہ ظواہر قرآن ہوں یا ظواہر کل کلام، آیا ظواہر دلیل خاص کی وجہ سے اس قید اولیہ سے خارج ہیں کیونکہ ان کے معتبر ہونے پر دلیل موجود ہے، یا نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اصلاً ظواہر کی دلالت قطعی ہے، اس کا قید اولیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشہور اسی بات کے قائل ہیں، مشہور کہتے ہیں ظواہر ظنی الدلالت ہیں، ظواہر ظنون میں سے ہیں، لیکن ظنون معتبرہ ہیں، ایسے ظن ہیں جن کی حجیت پر دلیل قطعی موجود ہے۔ صاحب کتاب اس کے مقابلے میں ایک نیا قول پیش کرتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں نہیں جناب، ظواہر قطعی الدلالت ہیں، البتہ وہ بھی ارادہ استعمالی کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ارادہ استعمالی کو دیکھیں، چونکہ ہر کلام کا ایک ارادہ استعمالی ہوتا ہے، ایک ارادہ جدیہ، ہر لفظ کا اپنے معنی موضوعہ میں استعمال ہونا اور اسی معنی کا ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ارادہ استعمالیہ۔ وہ صاحب کتاب فرماتے ہیں ارادہ استعمالی کے اعتبار سے، ارادہ جدی کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں،
ارادہ استعمالی کے اعتبار سے ہر ظاہر قطعی دلالت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مشہور کس بات کے قائل ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، یہ جو ظواہر ہیں یہ قطعی الدلالہ نہیں ہے بلکہ ظنی الدلالت ہے، یہ ظنون میں سے ہیں لیکن ہیں ظنون معتبرہ۔ کیا دلیل ہے مشہور اصولیوں کی؟ دلیل صاحب کتاب پیش کرتے پھر اس دلیل پر اعتراض کرتے ہیں۔ مشہور کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ظاہر میں چند احتمالات ہوتے ہیں، مثلا مولا کہے اکرم العلماء، ظاہراً یہ ہے کہ اکرم صیغہ امر ہے، وجوب میں ظہور رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں۔ ہم نے اصول فقہ اول میں پڑھا ہے نا، امر کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ وجوب میں ہے، ٹھیک۔ لیکن ٹھیک ہے وجوب میں ظہور ہے، لیکن یہ احتمال ہے کہ متکلم مذاق کر رہا ہو، یہ احتمال ہے متکلم توریہ کی حالت میں ہو، توریہ کر رہا ہو، یہ احتمال ہے کہ متکلم تقیہ کی حالت میں ہو، یہ احتمال ہے کہ ارادہ استعمالی ارادہ جدی کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر کو لیتے ہیں لیکن چونکہ ظاہر میں ان احتمالات کا امکان موجود ہے، یہ احتمالات پائے جا سکتے ہیں۔ مثلا اکرم العلماء کہا، ٹھیک ہے، اس کا ظہور کس میں؟ وجوب میں، لیکن ہو سکتا ہے بعد میں کیا لگی ہوئی ہو؟ تخصیص لگ گئی ہو، تو تخصیص آ کر کیا کرے گی؟ اس ظہور سے اس کے راستے کو روک لے گی نا۔ تخصیص آ کر عام مثلا اس کو وجوب میں ظہور پکڑنے سے منع کر دے گی، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ چونکہ جب اکرم العلماء کہتے ہیں اس سے ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے کہ یہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے، قطع حاصل نہیں ہوتا، ظن حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے ظنی، لیکن ایسا ظن ہے جس کے معتبر ہونے پر دلیل قطعی موجود ہے۔ بہرحال مشہور کہتے ہیں چونکہ ان ظواہر میں یہ احتمالات پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ ظنی الدلالت ہے، قطعی الدلالت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ صاحب کتاب ان کے مشہور کے نظریے پر دو اشکال کرتے ہیں، ایک اشکال نقضی ہے، ایک اشکال حلی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا منطق کی تعریف میں منطق کی تعریف کی گئی تھی کہ بھی وہ ایسے قواعد بیان کیے جاتے ہیں جو فکری خطا سے بچاتے ہیں۔ کسی نے اعتراض کیا تھا، آپ کہتے ہیں منطق فکری خطا سے بچاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگ منطق پڑھتے ہیں پھر بھی فکری غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے دو جواب دیے تھے مرحوم مظفر نے، ایک نقضی تھا، ایک حلی تھا۔ نقضی جواب کا مطلب ہوتا ہے توڑ، نقض کا مطلب توڑ، یعنی سوال کے اوپر آپ سوال کر دیں۔ حلی جواب کا مطلب ہوتا ہے اصل اس کا حل پیش کریں۔ تو نقضی جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ آپ تو کہتے ہیں لوگ منطق پڑھنے کے باوجود فکری غلطیاں کرتے، لہٰذا منطق نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں لوگ نحو و صرف پڑھتے ہیں پھر بھی لفظی غلطیاں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر نحو صرف کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک حلی جواب دیا تھا کہ وہ جناب وجہ یہ ہے کیوں فکری غلطیاں کرتے ہیں، چونکہ علم کا ملکہ حاصل نہیں ہوتا یا قواعد کی ضرورت کے وقت وہ رعایت نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی صاحب کتاب مشہور کے نظریے پر دو اشکال کرتے ہیں، یا مشہور کی بات کے دو جواب دیتے ہیں، ایک نقضی جواب ہے، ایک حلی جواب ہے۔ توجہ کریں گے نقضی اشکال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں بھی یہ ظواہر ظنی الدلالت ہے، چونکہ ان ظواہر میں یہ احتمالات پائے جاتے ہیں کہ متکلم مذاق کے موڈ میں ہو، توریہ میں ہو، تقیہ کے، یہی ہے نا، اس وجہ سے آپ کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ احتمالات وہ نص میں بھی تو ہے نا، یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں نقض یہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ احتمالات نص میں بھی ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ابھی ماہ رمضان ہے، آج 5 ماہ رمضان ہے، ممکن ہے کوئی مولا سے پوچھے مولا کیا میں اپنی آنکھوں میں روزے کی حالت میں سرما ڈال سکتا ہوں؟ اس کا ذائقہ بھی حلق تک نہ پہنچے، فرض کریں مسئلہ یہ ہے، مولا کہے لا بأسا، ذرا توجہ کرنے، نص کی مثال دے رہا ہوں، مولا کہتے ہیں لا بأسا، کیا مطلب؟ کوئی حرج نہیں۔ یہ لا بأسا نص ہے جواز میں، لا بأسا کا مطلب صرف اور صرف جواز ہے، یعنی حرام، روزہ باطل۔ تو لا بأسا جواز میں نص ہے، لا بأسا میں صرف، لا بأسا کا مطلب صرف اور صرف جائز ہے،
ٹھیک ہے جی، حرمت کا اس میں وہ حرمت اس کے وہ اس کا احتمال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ عدم حرمت اور جواز میں نص ہے، ٹھیک ہے، نص ہے نا، تو اس نص میں بھی تو وہ احتمالات موجود ہیں، ہو سکتے ہیں متکلم مولا جو وہ مذاق کر رہا ہو، چلیں اگر آپ مولا کو مذاق والی بات نہیں سمجھتے، ہو سکتا ہے مولا تکیے کی حالت میں ہو، مولا تکیے تو کر سکتا ہے نا، ایسے حالات پیش آئے نہیں آئے، تو ہو سکتا ہے مولا توریہ کی حالت میں ہو سکتا ہے مولا کی مراد جدی اور مراد استعمالی، تو یہ احتمالات کس میں موجود ہیں؟ نص میں بھی موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ احتمالات چونکہ ظواہر میں ہیں، جو ان احتمالات کی وجہ سے وہ ظنی و دلالت ہے، ہم کہتے ہیں نصوص میں بھی احتمالات، اگر ان احتمالات کی وجہ سے آپ ظواہر کو ظنی و دلالت قرار دیتے ہیں تو آپ پھر نصوص کو بھی ظنی و دلالت قرار دیں، جبکہ سارے کے سارے لوگ نصوص کو قطعی و دلالت قرار دیتے ہیں۔ سمجھ آگی بات؟ تو جو توجیہ آپ نصوص میں کریں گے وہی توجیہ ہم ظواہر میں بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک نقضی جواب ہے۔ ابھی آپ جو ان احتمالات کی موجودگی کی وجہ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ ظواہر ظنی و دلالت ہے، تو یہ احتمالات نص میں بھی موجود ہیں۔ ایک حلی جواب پیش کرتے ہیں صاحب کتاب، وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جو اہم نقطہ توجہ کرنی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں ظواہر میں یہ احتمالات پائے جاتے ہیں، متکلم مذاق میں ہو، جدی نہ ہو، توریہ کی حالت میں ہو، تقیہ کی حالت میں ہو، ارادہ استعمال ارادہ جدی کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے، آپ ذرا ظواہر کی حیثیت کو دیکھیں، ظواہر کی حیثیت کیا ہے، ظواہر کا کام کیا ہے، ظواہر کی ذمہ داری کیا ہے، یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ظواہر کی ذمہ داری کیا ہے، توجہ کریں گے، یہ حل کریں گے، ظواہر کی ذمہ داری کیا ہے، ظواہر کی گردن پر کیا حقوق ہیں، ٹھیک ہے، ظواہر کا کام کیا ہے، کہتے ہیں ظواہر کی ذمہ داری صرف ہے ارادہ استعمالی کو بیان کرنا، توجہ کریں بہت اہم ہو رہی ہے، ظواہر کا کام ہے ارادہ استعمالی کو بیان کرنا، ان احتمالات کی نفی کرنا، ان احتمالات کو دفع کرنا، یہ ظاہر کا کام نہیں ہے، یہ ظواہر کی گردن پر ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ ان احتمالات کی نفی کے لیے ہمارے پاس کچھ اصول ہیں جن کو اصول عقلائیہ کہتے ہیں، وہ اصول عقلائیہ آ کر ان احتمالات کی نفی کرتے ہیں۔ ظواہر کا کام ہے مراد استعمالی کو بیان کرنا، اب ان احتمالات، یہ جو احتمالات ہیں، ان احتمالات کی نفی کے لیے ہم چلے جائیں گے کچھ اصول عقلائیہ، کچھ ہمارے پاس اصول عقلائیہ ہیں، وہ آ کر ان احتمالات کی کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں۔ مثلا اصل عقلائیہ ہے کہ متکلم ہمیشہ مقام بیان میں ہوتا ہے، عموماً اصل یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو، اصل یہ ہے کہ وہ متکلم جدی ہوتا ہے، اصل یہ ہے کہ وہ توریہ کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، اصل یہ ہے کہ وہ تقیہ کی حالت میں۔ یہ جو جن احتمالات کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ظواہر ظنی و صدور ہیں، ہم کہتے ہیں ان احتمالات کی نفی کرنا یہ ظواہر کی ذمہ داری، ان احتمالات کی نفی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ اصول عقلائیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اصول عقلائیہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل کلام میں متکلم کی کلام یہ ہے کہ ان احتمالات کی نفی ہوتی ہے۔ سمجھ آگی بات؟ ظواہر کا کام صرف کیا ہے؟ ظواہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ارادہ استعمالی کو بیان کریں، اس ارادہ استعمالی کے بیان کے اعتبار سے ظواہر کی دلالت کرتی ہے، بغیر کسی شک و تردید کے ہے۔ ظواہر ارادہ استعمالی کے اعتبار سے یعنی ہر لفظ کا اپنے معنی موضوعہ میں استعمال کرنا، اس پر ظواہر کی دلالت کیا ہوتی ہے؟ قطعی ہوتی ہے۔ وہ جو احتمالات پائے جاتے ہیں، وہ احتمالات کی نفی کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اصول عقلائیہ موجود ہیں، اصول عقلائیہ کی طرف جو کریں گے، ظواہر مراد استعمالی کو مخاطب تک پہنچاتے ہیں، اور مخاطب قطعی طور پر ظواہر سے وہی معنی ارادہ لیتا ہے جو ارادہ استعمالی ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، سمجھا کی بات؟ یہ کلیئر ہوئی نا؟ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو احتمالات، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ احتمالات چاہے نص میں ہوں یا ظواہر میں ہوں، سنیں اگلا پوائنٹ، ان احتمالات کو عرف قبول نہیں کرتا۔ آپ ذرا عرف کے پاس تو جائیں نا،
یہ احتمالات کے وہ جدی ہے یا نہیں ہے، توریہ میں ہے یا نہیں ہے، یہ خالصتاً دقیقاً علمی باتیں ہیں۔ جب کوئی محقق مقام بحث میں بیٹھتا ہے تب جا کر وہ ان احتمالات کی طرف توجہ کرتا ہے، لیکن اگر آپ عرف محاورات عرفیہ عرف عام کے پاس جائیں تو وہ ان احتمالات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر مریض سے کہتا ہے جناب آپ یہ دوائی استعمال کرو، ڈاکٹر کیا کہتا ہے ابھی یہ دوائی لکھ رہا ہوں آپ نے صبح شام استعمال کرنی ہے۔ کیا وہ جو مریض ہے وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کے ذہن میں آتا ہے پتہ نہیں ڈاکٹر جدی ہے یا مذاق کے موڈ میں ہے، توریہ کی حالت میں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے جناب۔ محاورات عرفیہ میں جائیں تو محاورات عرفیہ میں لوگ ظواہر کو قطعی دلالت سمجھتے ہیں، وہ انہیں احتمالات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ سمجھا گی بات؟ یہ احتمالات کے وہ جدی ہے یا نہیں، یہ خالصتاً علمی اور دقیق بات ہے، اس کا محاورات عرفیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ظواہر کیا ہیں؟ قطعی الدلالت ہیں۔ سمجھا کی بات یہ ہے، ظنی الدلالت نہیں ہے۔ اب ایک سوال ہو سکتا ہے، ایک مشکل ہے، جو اگر ہم کہیں کہ ظواہر قطعی الدلالت ہیں تو ایک مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ مشکل کیا ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے بھی اگر ظواہر قطعی الدلالت ہیں اور ادھر سے نص بھی کیا ہے؟ قطعی الدلالت ہے، آپ کہتے ہیں ظواہر بھی قطعی، مل فرق بینہما، پھر نص اور ظاہر میں فرق کیا ہوا؟ نص بھی قطعی دلالت ہے اور ظاہر بھی قطعی دلالت ہے، تو ایک کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں، ایک کو آپ، جب دونوں قطعی دلالت ہے دونوں کو نص کہہ سکیں پھر دونوں کو ظاہر کہہ سکیں، ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ سمجھا کی بات نا؟ جواب یہ جو صاحب کتاب جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں جناب جو ہوتا ہے نا نص، وہ نص تعویل کی قابلیت نہیں رکھتا، اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ نص تعویل کی قابلیت نہیں رکھتا، یعنی اگر تعویل کرنا چاہیں نص میں دوسرے احتمالات کی، اس کے مد مقابل کی، تو اس سے تناقض لازم آتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مولا سے پوچھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں میں سرما ڈال سکتا ہوں؟ سمجھا کی بات؟ یہ مولا سے پوچھا، مولا کہے لا باسا، لا باسا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نص ہے جواز پر، یعنی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے بعد مولا کہے جی میری مراد حرمت تھی، تو وہ جو دوسرا احتمال ہے وہ اس کے متناقض شمار ہوگا۔ لا باسا نص ہے کس میں؟ جواز میں۔ اگر بعد میں کوئی قرینہ آ جائے جو دلالت کرے کہ یہ کام حرام ہے تو یہ جواز کی کیا بن جائے گی؟ نقیض بن جائے گی۔ لا باسا جواز میں نص ہے، کوئی اور قرینہ آ جائے جو کوئی اور چیز کو بیان کرے وہ اس کے کیا بن جائے گا؟ نقیض۔ لیکن ظواہر میں ایسا نہیں ہے، توجہ فرمائیں، ظواہر میں اگر قرینہ آ جائے تو وہ قرینہ یا یعنی جو دوسرا احتمال ہوتا ہے وہ اس پہلے اس ظہور کے متناقض بلکہ وہ مراد جدی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے متناقض نہیں ہوتا۔ مثال دیتا ہوں، مولا کہتے ہیں اکرم العلماء، اکرم العلماء، تو یہ اکرم کس میں ظہور رکھتا ہے؟ وجوب میں۔ اکرم وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر بعد میں قرینہ آ جائے کہ میری مراد استحباب ہے تو یہ قرینہ اس سے متناقض نہیں ہے نا، تو ٹھیک ہے، پہلے اکرم العلماء واجب تھا اب مستحب ہے، بالآخر اس سے متناقض نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ظواہر کے خلاف قرینہ آ جائے اس کی تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر نص کے خلاف قرینہ آ جائے تعویل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تعویل کریں گے تو وہ آپ کی تعویل سے متناقض لازم آئے گا۔ یہ فرق ہے کس میں؟ نص اور ظاہر میں۔ اس کا ترجمہ ذرا غور سے سماعت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان الاصولیین جعلوا مطلق الظواہر من الظنون، پھر اصولیوں نے مطلق ظواہر، چاہے ظواہر کتاب اور حدیث ہیں یا کل کلام، کوئی بھی متکلم کی کلام ہے، انہوں نے مطلق کے ظواہر کو ظنون میں سے قرار دیا ہے، یعنی ہیں ظنی لیکن وقالوا باعتبارہا، ظنی ہیں لیکن معتبر ہیں، وخروجہا ہیں ظنی لیکن خارج ہیں ان تحت الضابطۃ سالفۃ ذکر، وہ جو ضابطہ جو پہلے گزر چکا ہے اس ضابطے سے خارج ہو چکے ہیں۔ کون سا ضابطہ؟ ضابطہ یہ تھا کہ ظن پر عمل کرنا حرام ہے،
زن حجت نہیں بن سکتا۔ اس سابقہ تو ذکر ضابطہ سے داخل خارج ہے بے دلیل خاص، ایک خاص دلیل کے ذریعے۔ وہ خاص دلیل کیا ہے؟ وہ بنا العقلاء علی حجیت ظواہر کل کلام کل متکلم، بنا عقلاء ہے اس بات پر کہ ہر متکلم کی کلام کا ظاہر کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مشہور یہی کہتے ہیں، سنیں مشہور کیا کہتے ہیں کہ ظواہر ظنی ہیں لیکن ایسے ظنون ہیں جن کے معتبر ہونے پر دلیل قطعی موجود ہے۔ اب صاحب کتاب اپنی بات کریں، نئی بات کریں، ولیکن دقت نظر تقتضی، لیکن اگر آپ دقت نظر کریں تو تقاضا کرتا ہے ان تکون الظواہر من القطعیات، ظواہر ظنون میں سے نہیں بلکہ قطعیات میں سے ہیں، بالنسبت الی المراد الاستعمالی، البتہ مراد استعمالی کے اعتبار سے قطعیات میں سے ہیں، لظنیات، ظواہر ظنیات میں سے نہیں ہیں۔ کیوں؟ لأن السیر فی المحاورات العرفیہ، محاورات عرفیہ میں چھان بین، محاورات عرفیہ میں سیر، یعنی محاورات عرفیہ کو اگر ہم دیکھیں، یرشدنا، وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، الا، اس بات کی طرف، انہا من الامارات القطعیۃ علی المراد الاستعمالی، کہ ظواہر امارات قطعیہ ہیں مراد استعمالی پر۔ یعنی سنیں، محاورات عرفیہ، عرف کے پاس جائیں تو عرف ہمیشہ ان ظواہر کو قطعی سمجھتے ہیں مراد استعمالی کے اعتبار سے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بشہادت ہے، اس دلیل کے ساتھ، ان المتعلم یستدل بظاہر کلام المعلم علی مرادی، متعلم شاگرد استدلال کرتا ہے معلم کے کلام کے ظاہر سے علی مرادی، اس کی مراد پر۔ مثلا استاد کہتے بھی کل آپ نے یہ درس یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے، مثلا حجیت و ظواہر الکتاب کا باس آپ نے لکھ کے لے آنی ہے، استاد یہ کہتا ہے تو شاگرد اس کے اسی ظاہر کو پر استدلال کرتا ہے۔ اگلے دن اگر وہ لکھ کر لے آئے، استاد کہ میں نے تو، میری یہ مراد نہیں تھی، وہ کہے گا نہیں جناب آپ کی کلام کا ظہور اسی میں تھا۔ تو متعلم شاگرد استدلال کرے گا اپنے استاد کے کلام کے ظاہر سے اس کی مراد پر۔ وما يدور بین البائع والمشتری من المفاہیم لا توصف بالظنیہ، دیکھیے جب آپ بازار میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بائع اور مشتری کے درمیان جو بات گفتگو ہوتی ہے، کوئی ان کو ظنی شمار کرتا ہے؟ نہیں، لا توصف بالظنی، ان کو ظنی نہیں کہا جاتا۔ وما یتفوہ بہ الطبیب، جو طبیب اپنے مریض کو سمجھاتا ہے، یتلقاہ المریض امرا واضحا، مریض اس کو ایک واضح بات سمجھتا ہے، لا سطرۃ فیہ، جس میں کوئی ابہام۔ اگر ڈاکٹر کہے مریض سے بھائی آپ نے صبح اور شام یہ دوائی دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے، تو مریض آ کر دودھ کے ساتھ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات سے یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے دودھ کے ساتھ ہی اس دوائی کو استعمال کرنا ہے۔ کما ان ما یتلقاہ السائل من جواب المجیب، جس طرح کہ ما بے شک وہ چیز، یتلقاہ السائل، سوال کرنے والا جو تلقی کرتا ہے مجیب کے جواب سے۔ جب سوال کرنے والا کسی سے کوئی سے سوال کرے، اب جواب دینے والا جواب دے، تو جو جواب دینے والا جواب دیتا ہے، سائل اسی پر مطمئن، یسکن الیہ، اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، دون ای تردد، بغیر کسی شک کے۔ ٹھیک فرماتے ہیں فاذا كانت هذه حال محاوراتنا العرفیہ فی حیاتنا الدنیویہ، جب عرفی محاورات کی صورتحال یہ ہے ہماری دنیاوی زندگی میں، فلتکن ظواہر الکتاب و سنت کذالک، تو ظواہر جو کتاب اور سنت کے ظواہر ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں، فلماذا نجعلها ظنی الدلالہ، محاورات عرفیہ میں تو ہم ظواہر کو قطعی سمجھتے ہیں، تو کتاب اور سنت کے ظواہر کو ہم کیوں ظنی قرار دیتے ہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ نعم المطلوب ہوا کونہا قطعیت الدلالت، یہ جو ہم کہتے ہیں ظواہر قطعی دلالت ہیں، ہوا دلالتها بالقطع علی المراد الاستعمالی لا المراد الجدی، وہ ہماری مراد یہ کہ قطعی دلالت ہے مراد استعمالی کے اعتبار سے، نہ کہ مراد جدی کے اعتبار سے۔ دیکھیے کیوں؟ لأن الموضوع علی عاتق الکلام، جو دیکھیے کوئی بھی آپ کلام بولتے ہیں، جو کلام کی ذمہ داری ہے، جو کلام کا موضوع ہے، وہ ہے ہوا کشفہ، اس کلام کا کشف کرنا، ان ما، اس سے یدل علیہ لفظ بالوضع، جس پر لفظ کیا کر رہا ہے؟
بالوصف دلالت کر رہا ہے۔ دیکھیے اکرم العلماء میں اکرم اور العلماء جو اپنے معنی موضوع جس معنی پر دلالت کر رہے ہیں، کلام اسی معنی کو پیش کرتا ہے۔ کلام ہمیشہ اپنی مفردات کے ان کے معنی موضوعہ کو ہی وہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ وما یکشف عنہ اللفظ الموضوع هو المراد الاستعمالی، اور لفظ موضوع جس کی ترجمانی کرتا ہے وہ مراد استعمالی ہے۔ مثلا اکرم العلماء کہا تو مراد استعمالی کے اعتبار سے علماء عموم میں دلالت کر رہا ہے، سمجھا کی بات، اور اکرم العلماء میں عموم ہی سمجھا جاتا ہے۔ والمفروض ان ظواہر کفیلۃ لاثبات هذا المعنی، اور فرض یہ ہے کہ ظواہر اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی مراد استعمالی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کافی ہیں۔ فلا وجہ لجعلها ظنی دلالہ، ان کو ظنی دلالت قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ واما المراد الجدی فانما يعلم بالاصل العقلائی، دیکھیے ہم کہتے ہیں مراد استعمالی کے اعتبار سے قطعی دلالت ہے، مراد جدی کے اعتبار سے قطعی دلالت نہیں ہے۔ ہاں مراد جدی کا پتہ چلے گا اصل عقلائی، ہمارے پاس ایک اصل عقلائی وہ ہے اصالت و تطابق ارادۃ الاستعمالی مع الجدی، کہ ہمیشہ ارادہ استعمالی ارادہ جدی کے مطابق ہوتا ہے جب تک کہ خلاف پر قرینہ قائم نہ ہو۔ اچھا جی، اب اگلی بات سے پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب؟ دلیل دے رہے ہیں کیوں مشہور ظواہر کو ظنی الدلالت قرار دیتے ہیں، اس کا سبب بیان کریں۔ والذی صار سببا لعد الظواہر ظنیۃ، وہ چیز جو سبب بن گئی ہے کہ مشہور نے ظواہر کو ظنی قرار دیا ہے، ہوا تطرق احتمالات عدیدۃ الی کلام متکلم، وہ یہ ہے کہ چونکہ متکلم کی کلام میں چند احتمالات پائے جاتے ہیں۔ نہیں میری مراد وہ احتمالات کون سے ہیں؟ نمبر 1 احتمال و کون المتکلم حاضرا، متکلم مذاق کے موڈ میں ہو، او کون ہی موریا فی مقال ہی، یا اپنی گفتگو میں توریہ کر رہا ہو، او ملقیا علی وجہ تقیہ، یا اپنی جو کلام کو پیش کر رہے وہ بطور تقیہ ہو، او کون المراد الجدی غیر المراد الاستعمالی، یا غیر المراد الاستعمالی مراد جدی اور مراد استعمالی اور ہو۔ کیوں سنیں، کیوں احتمالات سنیں، کیوں احتمالات پائے جاتے ہیں؟ چونکہ ابھی متکلم نے ہو سکتے عام کا ہو بعد میں تخصیص لگا دے، ابھی متکلم نے مطلق کا ہو بعد میں ہو سکتا ہے اس کی تقیید لگا دے، تو تخصیص اور تقیید کے حوالے سے اس کا دائرہ تنگ بھی ہو سکتا ہے، اس کا دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے، سمجھا کی بات؟ فرماتے من حیث السعۃ والضیق، یعنی وسعت اور تنگی کے اعتبار سے، کس طرح تنگی کس طرح ہوگی؟ بورود تخصیص اب تقید علیہ، ہو سکتا ہے اس کلام پر بعد میں تخصیص وارد ہو جائے، یا اس کلام پر بعد میں اگر یہ مطلق ہے تو تقید وارد ہو جائے۔ فَلِأَجْلِ وُجُودِ تِلْكَ الْاحْتِمَالَاتِ جَعَلُوا الظَّوَاهِرَ مِنَ الظُّنُونِ، مشہور نے ان احتمالات کی وجہ سے ظواہر کو ظنون میں سے قرار دیا ہے، سمجھا کی بات؟ یلاحظ ہے، اس کا جواب دیتے ہیں صاحب کتاب، ایک نقضی جواب ایک حلی جواب۔ بالنقض اولا، سب سے پہلے ہم نقضی جواب دیتے ہیں، وہ یہ ہے لأن اکثر هذه الامور موجودۃ فی النص ایضا، جناب یہ امور جو آپ کریں، یہ احتمالات جن کی وجہ سے آپ ظواہر کو بولیں، ظواہر کو آپ ظنی و دلالت قرار دے رہے ہیں، یہ نص میں بھی موجود ہیں۔ ما انہم جعلوہ من القطعیات، جبکہ اصولیوں نے نصوص کو قطعیات میں سے قرار دیا ہے، لہذا یہ کیا آپ یہ احتمالات تو پھر نص میں بھی تو نص کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ ظنی دلالت ہونا چاہیے، جبکہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نص قطعی دلالت ہے، تو جو توجیہ آپ وہاں نص میں کریں گے وہی توجیہ ہم ظاہر میں بھی کریں گے، ٹھیک؟ والحل ثانیاً، حلی جواب یہ ہے بأن نفی هذه الاحتمالات لیس علی عاتق الظواہر۔ سنیں ادھر دیکھیں، کلام بولی جاتی ہے، متکلم کلام بولتا ہے، عام بولتا ہے، ٹھیک ہے جی، احتمال ہے کہ وہ کیا ہو؟ جدی نہ ہو، احتمال ہے کہ وہ توریہ کر رہا ہو، تقیہ کی حالت میں، مراد جدی اور ہو۔ ان احتمالات کی نفی کرنا ظواہر کا کام ہی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ظواہر کی یہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان نفی هذه الاحتمالات، ان احتمالات کی نفی کرنا لیس علی عاتق الظواہر، یہ ظواہر کی گردن پر نہیں ہے، ان کی ذمہ داری حتی تصیرا، تاکہ ظواہر ہو جائیں،
ظنیتن، ظنی لأجل عدم تمکن من دافع، چونکہ وہ ان احتمالات کی نفی نہیں کر رہا۔ سنیں، کیا ظواہر ان احتمالات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، آپ کہیں چونکہ وہ ان احتمالات کی نفی نہیں کر رہا تو وہ ظنی ہو جائے۔ یہ ان احتمالات کی نفی کرنا اصلاً یہ ظواہر کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، بل لا صلۃ لہا، ظواہر کا کوئی تعلق نہیں ہے بہا، ان احتمالات کی نفی سے، ان احتمالات سے ظواہر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الدَّافِعُ لِتِلْكَ الْاحْتِمَالَاتِ هُوَ الْأُصُولُ الْعُقْلَائِيَّةُ، ان احتمالات کا دافع کون ہے؟ کچھ اصول عقلائیہ ہیں، عدالت علی، جو دلالت کرتی ہیں کہ ان الاصل فی کلام المتکلم کونہ جادن، وہ اصول عقلائیہ یہ ہیں کہ کلام میں متکلم میں اصل یہ کہ وہ جدی ہوتا ہے، لا حاضلاً لا مروین ولا ملقین علی وجہ تقیہ۔ اصل کلام میں یہ ہے کہ جب کلام بولی جاتی ہے تو بغیر تقیہ کے ہوتی ہے، بغیر توریہ کے ہوتی ہے۔ کما ان الاصل هو تطابق الارادۃ الاستعمالیہ مع الارادۃ الجدیہ، جس طرح کہ اصل یہ ہے کہ ارادہ استعمال ارادہ جدیہ کے مطابق ہوتا ہے۔ جب ما لم يدل دلیل علی خلافی، جب تک خلاف پر کوئی دلیل موجود، کما فی مورد تخصیص و تقیید، اگر کسی جگہ پر متکلم عام بولتا ہے تو اس کا عموم میں ظہور ہو جاتا ہے، سمجھا گی بات؟ اصل یہ ہے کہ یہی معنی ارادہ کیا گیا، مگر یہ کہ بعد میں تخصیص وارد ہو جائے تو بسم اللہ ہم تخصیص کو لے لیں گے۔ بہرحال ان احتمالات کی نفی کرنا یہ ظواہر کا کام نہیں ہے۔ فالوظیفۃ الملقاۃ علی عہدۃ الظواہر، ظواہر کی گردن پر جو ذمہ داری نافذ ہے، ہی احضار المراد الاستعمالی فی ذہن المخاطب، وہ ہے مخاطب کے ذہن میں مراد استعمالی کو حاضر کرنا۔ وہی تحضرہ علی وجہ القطع والبت، ظواہر اپنی یہ ذمہ داری قطعی طور پر پوری کرتے ہیں۔ قط بات کا ایک ہی معنی ہے۔ ظواہر کا کام کیا ہے؟ مراد استعمالی کو مخاطب کے ذہن تک پہنچانا۔ ظواہر اپنی اس ذمہ داری کو وَهِيَ تُحْضِرُ، یہ اس کو حاضر کرتے ہیں، عَلَى وَجْهِ الْقَطْعِ وَالْبَطْءِ بِلَا تَرَدُّدٍ وَشَكٍّ۔ اما سائر الاحتمالات فَلَيْسَتْ هِيَ الْمَسْئُولَةُ عَنْ نَفْيِهَا، سنیں، ان احتمالات کی نفی کرنا یہ ذمہ داری نہیں ہے اثر ظواہر کی۔ ظواہر پابند نہیں ہے کہ وہ آ کر ان احتمالات کی نفی کریں، سمجھے عبارت؟ فلیست ہی المسئولۃ، یہ ظواہر مسئول اور پابند نہیں ہے ان نفیہ کہ ان احتمالات کی نفی کریں، حتی توصف لاجلہا بظنیہ، تو چونکہ یہ احتمالات کی نفی نہیں کر سکتے لہذا ہم کہہ دیں یہ کیا ہے؟ ظنی ہے، سمجھا گی نا؟ حتی یعنی چونکہ پھر یہ ان احتمالات کی، یقیناً ہم بھی کہتے ہیں ان احتمالات کی ظواہر نفی نہیں کرتے، آپ کہ چونکہ ان احتمالات کی نفی نہیں کرتے لہذا یہ ظنی ہے، نہیں، یہ ان احتمالات کی نفی کرنا ظواہر کا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ ان اکثر هذه الاحتمالات بل جميعها منتفیۃ فی المحاورات العرفیہ، جناب یہ جو احتمال آپ دے رہے ہیں عام محاورات عرفیہ میں جائیں تو وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، محاورات عرفیہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سمجھا کی بات؟ وَإِنَّمَا هِيَ شُكُوكٌ علمیہ، یہ کچھ علمی شکوک ہیں، مغفولۃ للعقلاء، عقلاء عام طور پر عقلاء عالم ان سے غافل ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بھی، یہ خالصتاً علمی بات ہے۔ جب کوئی مفکر محقق مقام تحقیق میں بیٹھتے تو ان احتمالات کی طرف توجہ کرتا ہے، لیکن محاورات عرفیہ میں ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ فخرجنا بالنتیجۃ التالیہ، تو نتیجہ یہ نکلا، ان دلالت القرآن والسنت، قرآن اور سنت کی دلالت، وقضا دلالت و کلام کل متکلم علی مرادہ، اسی طرح ہر متکلم کی کلام کا اپنی مراد پر دلالت کرنا، یہ مبتدا ہے من الامور القطعیہ، یہ امور قطعیہ میں سے، یہ خبر ہے، انہا کی خبر ہے، یعنی کتاب و سنت بلکہ ہر کلام کے اپنے مراد پر دلالت کرنا امور ہے، لیکن پہلے بھی ہم شروع میں بیان کر چکے شریطتاً، اس شرط کے ساتھ ان تکون ظاہرتاً لا مجملہ، وہ جو کتاب کی دلالت ہے وہ ظاہر و مجمل، محکم و متشابہ نہ ہو، وَيَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ قَطِعِّتِهَا، اور پھر بار بار ہم نے بتایا یہ ہر کلام کا ظاہر قطعی ہے، ہماری مراد کونھا قطعیت دلالت علی المراد الاستعمالی، مراد استعمالی کے اعتبار سے یہ قطعی دلالت ہے۔ کوئی کہے گا اگر ظنون یہ ظواہر قطعی دلالت، پھر ظواہر اور نص میں فرق ہے، صاحب کتاب فرماتے نام الفرق بین الظاہر والنص هو ان الاول قابل للتاویل،
جو ظاہر ہے وہ تعویل کی قابلیت رکھتا ہے۔ اذا دلت علیہ القرینہ، جب اس پر قرینہ آ جائے۔ مثلا مولا نے کہا اکرم العلماء، ظاہر یہ کہ اکرم وجوہ میں زور رکھتا ہے، مگر بعد میں قرینہ آ جائے جو اس سے باب حضرات کا، تو ٹھیک ہے، بعد میں قرینہ اس کے خلاف آ سکتا ہے، لیکن بخلاف النص فلا يقبل التعویل، نص تعویل کو قبول نہیں کرتا۔ وَيُعَدُّ التَّعْوِيلُ تَنَاقُضًا، اگر نص کے مقابلے میں تعویل آ جائے وہ تعویل تناقض شمار ہوگی، جبکہ ظاہر میں ایسا نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ